ڈاکٹر فاسٹس کرسٹوفر مارلو کا ایک شاندار ڈرامہ۔ الطاف صاحب، یہ تو گوئٹے نے لکھا تھا اور یہ کریکٹر بھی انہی کا تھا۔ یہ کس طرح کرسٹوفر مارلو کے پاس آیا؟ بات یہ ہے کہ فاروق صاحب، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے کرسٹوفر مارلو کے اور گرٹے، جسے ہم گوئٹے بھی کہتے ہیں، گرٹے یہ بات کی پیداوار ہے۔ گرٹے کرسٹوفر مارلو جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو، کرسٹوفر مارلو کا جو پیریڈ ہے وہ ولیم شیکسپیئر والے دور کا ہے۔ ہی واز دا کنٹمپرری آف ولیم شیکسپیئر۔ ایلزبتھن دور کا یہ پیداوار ہے ہمارے جو کرسٹوفر مارلو ہے، اور گرٹے جو ہے وہ 1700، وہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ تو مارلو پہلے ہے، گرٹے بعد میں ہے آئے ہوئے۔ تو یہ ہے کیا ڈرامہ؟ کیوں اتنا پاپولر ہوا؟ یہ دراصل یہ کنسپٹ ہے، یہ لی گئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، تورا سے۔ تورا کے ایک بک ہے، دا بک آف جاب، جسے ہم عربی میں ایوب پیغمبر کو آپ نے نام سنا ہے۔ وہ بک آف جاب میں اس میں یہ بتایا کہ ایوب کس طرح وہ تھے، وہ اس کو آزمایا گیا گاڈ۔ تو یہ جو گوئٹے والا فاسٹ ہے، یہ بھی اس سے متاثر ہے۔ بیسکلی جو اس کا اوریجن ہے، یہ میرے خیال میں وہاں سے لی گئی ہے کہ وہ کس طرح آزماتا ہے اپنے بندوں کو، ایوب پیغمبر کو۔ تو یہاں بھی جو گوئٹے میں فاسٹ اوپر سے جو ہے شیطان اور رحمان کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے اوپر آسمان میں، کہ آپ کا یہ جو بندہ ہے میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، اس کو آزماؤ، یہ بہت کمزور بندہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو آپ آزمانی، یہ بہت میرا نیک پرہیزگار بندہ ہے، یہ پٹری سے نہیں اترے گا۔ اس نے کہا مجھے موقع دو۔ اس نے کہا میں تمہیں موقع دوں گا، جا کے آزما لو۔ یہ وہاں سے لی گئی ہے بیسک۔ تو یہ جو فاسٹس کا جو کردار ہے، اس کو کرسٹوفر مارلو نے فرسٹ آف آل اسی ایلزبتھن دور میں لکھے تھا۔ ایک ڈاکٹر فاسٹس ہوتا ہے، لیکن جو کہانی کا جو تھیم ہے وہ ہے جرمنی، ووٹنبرگ ایک جگہ ہے جرمنی میں، وہاں پہ ایک اسکالر تھا، اس کا نام فاسٹ تھا۔ کرسٹوفر مارلو کے جو فاسٹ کا کردار ہے، یہ ایک اسکالر تھا، یہ ایک دانشور تھا، یہ بیسکلی یونیورسٹی سے فارغ تھا اور ڈاکٹر تھا۔ تو اس کو یہ کہتا ہے کہ میں کون سا علوم حاصل کروں، تو بڑا ایمبیشس عالم تھا۔ یہ کہتا تھا کہ میں لاء پڑھوں، پھر اس نے کہا نہیں، لاء میں کیا ہے، یہ تو اس کے لیے جو پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں لاجک، اس نے کہا نہیں، لاجک سے بھی، ارسٹوٹلین لاجک بھی مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ اس نے کہا میڈیکل سائنس، وہ تو میں ہوں۔ تو آخر میں اس کا موڈ آ جاتا ہے، وہ تو ایک ایسی سبجیکٹ کو میں کے بابت مجھے علم حاصل کرنا چاہیے جس سے میری ایمبیشن، میرے خواہشات پورا ہو، جس سے مجھے پاور ملے، جس سے مجھے دولت ملے۔ تو وہ پھر مڑ جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بلیک میجک یا نیکرومینی، اس قسم کے وہ ذہن میں اس کے آ جاتا مطلب ہے۔ اس کا رخ ایک اچھے راستے کی بجائے بلیک میجک کی طرف چلا جاتا ہے، ایک خوفناک راستے کو اپنے لیے یہ انتخاب کر لیتا ہے اس آزمائش میں۔ جی تو اچھا، جی سر، آگے؟ پھر یہ شخص کیا کرتا ہے کہ کچھ کتابیں اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بلیک میجک کا، تو یہ اس کو ورود کرتا رہتا ہے۔ وی اسٹارٹیڈ ٹو پروناؤنس دوز بک۔ تو اس پروناؤنسیشن کے دوران ایک ڈیفارمڈ قسم کے ایک آبجیکٹ نمودار ہوتا ہے، وہ جسے ہم میفسٹوفیلس، وہ کہتے ہیں تم کون ہو، اتنے بد شکل، اتنے خوفناک قسم کے میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں میں میفسٹوفیلس ہوں، میں لوسیفر یعنی شیطان کا میں نمائندہ ہوں، آپ نے جو یہ پروناؤنس کی ہے، میں اس پروناؤنسیشن آپ نے مجھے سمن کیا، میں آ گیا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں اپنے یہ فارم بدل دو، ایک صحیح فارم میں آ جاؤ۔
تو وہ جا کے ایک صحیح فارم میں انسانی فارم میں دوبارہ آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ تم نے کیوں مجھے بلایا؟ اس نے کہا کہ میں اگر تم چاہو تو تم دولت مند بھی بن سکتے ہو، تم طاقتور بھی ہو سکتے ہو، پاورفل بھی ہو سکتے ہو، تمہارے جتنے بھی خواہشات ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. ڈاکٹر فاسٹس نے اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہ آپ نے لوسیفر جو بڑا شیطان ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے، ایک ڈیڈز، ایک ایگریمنٹ لکھنا ہے، ان آرڈر دیٹ یو مسٹ سیل یور سول فار دا 24 years ٹو دا ہینڈز آف ڈیول. دین وٹ ایور ڈیمانڈ یو ہیو، جو بھی تمہارے ڈیمانڈ ہے ہم پورا کریں گے. تو وہ پیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بلڈ سے ایک معاہدہ لکھنا ہے، ایک باؤنڈ لکھنا ہے. تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس ڈرامے میں ایک گڈ اینجل اور ایک بیڈ ایول اینجل نمودار ہوتا ہے. گڈ اینجل کہتے ہیں فاسٹس ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، کیوں اپنے آپ کو تم ڈیم کرنا چاہتے ہو، تم داخل جہنم ہو جاؤ گے، یہ وہ، اور تم یہ اس کی باتوں میں مت آؤ اور خدا کو یاد کرو، کرائسٹ کو یاد کرو. اور وہ جو ایول اینجل ہے وہ کہتا ہے نہیں ان کی فاسٹس، اگر تم نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، تمہیں لامحدود اختیارات، لامحدود پاور اور دولت مل جائے گا، جو جس کی آپ خواہش کرو گے تمہاری خواہش پورے گے. سنس ہی واز این ایمبیشس مین، وہ بڑا ایمبیشس آدمی تھا، وہ جا طلب تھا، تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو میک اے بانڈ ود ڈیول، کہ وہ پھر اپنے خون سے وہ لکھ لیتے ایک ایگریمنٹ. اس دوران پھر جو گڈ اینجل ہے، جو نیکی کا فرشتہ ہے، وہ آ جاتا ہے، اس کے بلڈ کو سیز کر لیتا ہے، اس کے بلڈ کو فریز کرتا ہے. پھر وہ جو اس دوران دوبارہ جو ایول اینجل ہے تو اس کو دوبارہ اس کے بلڈ کو رواں کرتا ہے. خلاصہ یہ لکھ لیتا ہے کہ فار دا 24 year 24 سال کے لیے یہ شیطان کو اپنا روح اس کے ہاتھ میں گروی میں رکھ لیتا ہے، اور یعنی پوری طرح شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے. لیکن ساتھ شیطان کہتے ہیں اگر اس دوران تم نے اس ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کی تو مجھے اختیار ہے کہ میں تمہاری روح کو قبض کر لوں اور لے جا کے جہنم میں داخل کر دوں. اس میں یہ شرط یہ ہے کہ تم نے کبھی بھی نیکی یا خدا کے بابت نہیں سوچنا ہے، کرائسٹ کے بابت، نیکی کے فرشتوں کے بابت، اس بابت نہیں سوچنا ہے، یعنی برائی کا سوچنا ہے، اچھائی کا نہیں. جی. دین واٹ ہیپن کہ وہ کر لیتا ہے، پھر اس کو ایک کتاب دیتا ہے کہ یہ چند کوڈ ورڈز ہے، میں تمہیں دوں گا، جب بھی تم یاد کرو گے جو خواہش ہے میں پورا کروں گا. تو سنس ڈاکٹر فاسٹس واز اے ویری کیوریس مین آلسو، وہ بڑا کیوریس ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں کائنات کے بابت، کائنات کو کس نے خلق کیا، بہت سے بیسک کویسچن، بنیادی سوالات. تو وہ میفسٹوفیلس سے پوچھتا ہے کہ کائنات کو، دنیا کو کس نے خلق کیا؟ وہاں یہ خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے یہ سوال مت کرو اور جو کرنا ہے. تو دین پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ کرو کہ میں جانا چاہتا ہوں دنیا کی ٹور پہ. بولتے ہیں حاضر، چلے. اس کا ایک اسسٹنٹ ہے، اس کا نام واگنر ہے، اس کا ایک ملازم ہے ڈاکٹر فاسٹس کا. تو یہ اس کو کہتے ہیں چلو، پھر اس کو لے جاتے وہ پوپ کے دربار میں. پوپ کو یہ ایک دوسرے انویزیبل ہو کے اس کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، پوپ کی ٹوپی کو کھینچتا ہے، یہ وہ. پھر وہ حیران ہوتا ہے کہ کون ہے مجھے تنگ کر رہا ہے، ایک غیبی قوت ہے. پھر آخر میں اس میں مین چیز یہ ہے بڑا دلچسپ کہ یہ ایک خواہش کرتا ہے کہ میں الیگزینڈر دا گریٹ کا جو جلوہ ہے مجھے دکھا دو، سکندر اعظم کا. وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جب اشارہ کرتا ہے الیگزینڈر دا گریٹ تو یہ دیکھتا ہے، اس کو خوب اپنے خواہش پورا کرتا ہے. پھر اس کا ایک اور خواہش کہتا ہے کہ میں ایلن آف دا ٹروائے کو، جو مشہور یونانی خوبصورت عورت جو گزری ایلن آف دا ٹروائے، اس کا بھی میں ایک دیدار کرنا چاہتا ہوں.
تو وہ پھر ایسے جب اشارہ کرتا ہے ہیلن آف ٹرائے جو تاریخی طور پہ یونان کے جو ہومر کی جو داستان کا ایک وہ ہے کیریکٹر ہے، اس کا یہ دیدار کر لیتا ہے، اس کو ایون یہ کس کرتا ہے، پھر اس کے شان میں ایک قصیدہ لکھتا ہے، بولتا ہے، تو یہ خوب عیش کرتا رہتا ہے. تو 24 ایئر اس طرح گزر جاتا ہے. آخر میں جب یہ اس کے اینڈ نزدیک ہوتا ہے تو پھر ایک دن یعنی جب برائی زور ہونے لگتی ہے، ہاں تو اینڈ جب اس کا نزدیک ہوتا ہے ایک دن پھر ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، بولتا ہے ڈاکٹر فاسٹس دیکھو فاسٹس ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی خدا سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا اور اس شیطان کی چنگل سے تمہیں نجات دلائے گا. اس دوران یہ متزلزل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک شک و شبوک پیدا ہوتا ہے، یہ پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے. بولتے ہیں اچھا مجھے بخش دے گا، بولتے ہیں ہاں کیوں نہیں، ابھی تم اگر خدا سے نزدیک ہو کے دعا کرو وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہیں اس شیطان سے نجات دلائے. اس دوران جو ہی یہ بولتا ہے تو کیونکہ شیطان نے میفسٹوفیلس جو شیطان کا نمائندہ تھا وہ آتا ہے، بولتے تم نے تو خلاف ورزی کی، میں نے کانٹریکٹس تمہیں تم نے نہیں کہا سائن کہ کیے. یو ہیو ناٹ ٹو مینشن دا نیم آف گاڈ، دا نیم آف کرائسٹ. تو سنس یو ہیڈ وائلیٹڈ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا باؤنڈ، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا بی پریپیئر. اور 24 ایئر پورا ہو رہا ہے. ایگزیکٹ ایٹ دا اپوائنٹڈ ٹائم، فلانا کل رات ٹھیک 12 بجے ہم آئیں گے، اور شیطان میفسٹوفیلز اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، اپنے پورے ایک ٹیم کے ساتھ وہ تمہارے روح کو قبض کرے گا. اس دوران اس پر سخت پشیمانی، وہ جو آخری لمحے ہیں اس میں جہاں یہ اس کی ٹریجڈی سامنے آتی ہے. آخری لمحے جو ہے یہ کیا پشیمانی کا شکار ہوتا ہے. عیش تو اس نے بہت کی 24 سال، دین کیا ہوا کہ ہر ایک دن گزر گیا. ٹائم یہ اپنے کمرے میں اسٹڈی میں بیٹھا ہے، وہ واچ کو دیکھ رہا ہے، کلاک کو دیکھ رہا ہے، کلاک جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. ایک دن گزر گیا، پھر دن ہوتا ہے، پھر رات کی طرف. یہ اس وقت جو سولولیکویز جسے کہتے ہیں لٹریچر میں، خود کلامی. خود کلامی کرتے ہیں، اے خدا مجھے معاف کر دو، اے خدا مجھے وہ کرو، میرے روح کو ایسی جگہ لے جاؤ، ایسی ڈیپ سمندروں میں، ایسی گہرے پانیوں میں، اس بحر میں چھپا دو جہاں سے شیطان مجھے آ کے نہ لے جا سکے. سینس دکھاتے کہ 10 بج گئے، پھر 11 بجے، جو کلاک از گوئنگ ٹورڈس 12 o'clock، تو اس کو اس وقت یہ پھر ڈیلیریس ہو جاتا ہے، بڑا یہ سٹ پٹا جاتا ہے کہ اے خدا مجھے معاف کرو، میں نے بہت غلطی کیا. ٹھیک ایٹ دا اپوائنٹڈ ٹائم جب 12 بج جاتا ہے تو شیطان اپنے سارے لیفٹیننٹ، اپنے جو کارندوں کو بھجواتا ہے، بولتے مسٹر فاسٹس تیار ہو جاؤ کہ ہم تمہارے روح کو قبض کریں اور تمہیں ایٹرنل ڈیمینیشن میں، یعنی جہنم کے ترین اس میں درجے میں ہم تمہیں لے جائیں. پھر یہی ہوتا ہے ایٹ دا اپوائنٹڈ ٹائم his soul was taken by the devil and پھر وہ ڈیم ہو جاتا ہے. اگلے دن جب اس کے دوست دیکھتے ہیں اس کی باڈی، اس کے لمبس، ڈیتھ باڈی، پھر اس کو لے جا کے وہ لوگ دفنا دیتے ہیں. دس از دا ٹریجک ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس بائی کرسٹوفر مارلو. یہ ٹریجڈی جو ہے بظاہر تو ٹریجڈی ہے جی، اب ہم اس کو یہ کس طرح کی، اس میں میسج کیا ہے؟ کیا پچھتاوا ہے، یہ تھوڑا سا ریپینٹنس ہے؟ کامک اور ٹریجڈی ہے. کامک اس میں بڑے درمیان میں بڑے ایسے کامک، اس میں کلاؤن بھی ہوتا ہے، کچھ کامیڈی کرتا ہے، اور یہ جو حرکتیں کرتا ہے چھپ چھپ کے نا اپنے بہرحال لوگوں کو. میسج ہمیں کس چیز کا ملتا ہے اس میں؟ اس میں جاں طلبی، اس میں ایمبیشن، اس میں نالج کا، کیونکہ یہ کیورس آدمی تھا، یہ اتنا نالج حاصل کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو دنیائی نالج ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا ہے، اس کے اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس بک کے طرف جاتا ہے، یہ علم بلیک میجک کی طرف.
تاکہ میں حکم کروں اور میفسٹوفیلس یا شیطان کا نمائندہ میری ہر کوشچن کا جواب دے، میری ہر خواہش کا یہ پورا مسٹر کرے۔ الطاف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے یہ ریفلیکٹس اس کریٹر کرسٹوفر مارلو جو اس کا لکھنے والا ہے، جی اس کی ذات کو یہ ڈاکٹر فاسٹس ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہم ڈاکٹر فاسٹس کی شخصیت میں کرسٹوفر مارلو کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، یہ کیسے؟ میں فاروق صاحب اس کے بابت، اس کے لائف بایوگرافی کے بابت تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ ڈاکٹر کرسٹوفر مارلو جو تھا جی سر، وہ بھی ایمبیشیس تھا۔ ایمبیشس کہا جاتا ہے کہ یہ جو ملکہ تھی اس کا جاسوس تھا، جی جی اسی وجہ سے پھر یہ مارا گیا۔ جس شخص نے اس کو قتل بھی کیا وہ جی، کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جاسوس تھا، ہاں ہاں کوئی پرابلم ان کا تھا، جی، اسی لیے انہوں نے یا اس شخص نے اس کو مارا۔ میں نے ہاں، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ مارلو کو آخر میں اساسینیٹ کیا تھا، سم باڈی کلڈ ہم، تو مرڈر کہتے ہیں زندگی میں بھی وہ ایک ایمبیشیس شخص تھا، اور ڈاکٹر فاسٹس بھی ایمبیشیس ہے، اچھا، تو اس وجہ سے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ میں بھی اس نے اور بھی اچھے اچھے کے اس نے زیادہ تو نہیں لکھی لیکن کچھ لکھا، جیسا ایک اس کا ایک ڈرامہ ہے دی جیو آف مالٹا، ایک وہ ہے، ایک اور ہے ٹیمرلین دا گریٹ، تیمور لنگ کے بابت بھی اس نے ڈرامہ، بہت شاندار قسم کے ڈرامے لکھے ہیں۔ یہ دراصل ولیم شیکسپیئر کا کنٹمپریریز تھا اسی الطاف دور میں۔ صاحب، ایلزبتھ، یہ جو لکھا گیا رینیسانس پیریڈ میں لکھا گیا تھا، جی سر، اس ٹائم اس وقت کے لوگ ایمبیشیس اس طرح بن گئے تھے، ان کو کریز تھا کہ نالج حاصل کیا جائے، زندگی کو بھرپور انداز میں گزارا جائے۔ جی کیا یہ اس پیریڈ کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے؟ اس کو یس، ہم اس میں دیکھ نیچرلی، سکتے ہیں اس کو، نو اس کے ڈاؤٹ، پیریڈ کی، اس کے وقت کو۔ نو ڈاؤٹ، یہ رینیسانس تو آپ کو معلوم ہے ری برتھ اور ری انکارنیشن کا دور ہے، نئے نئے نالج ہر فیلڈ میں لوگ آنا چاہتے تھے، نئے نئے نالج حاصل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رینیسانس کا اس میں دور تھا، 1500 تو یہی تھا، رینیسانس کی شروعات تھی۔ اس کے ڈائلاگ سے، ڈاکٹر فاسٹس کے ڈائلاگ سے ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں البتہ کہ وہ فاروق صاحب، لیٹ می، اپنے رائٹر کا ایک ماؤتھ پیس کریکٹر ہے؟ ایک چیز ہے، لیٹ می کمپیئر اٹ ود دا فاسٹ آف گورٹے۔ اب گورٹے جو ہے وہ تو بڑا شریف آدمی ہے، سنا ہے۔ وہ جو فاسٹ تھا گورٹے کا، وہ بھی تقریباً اسی طرح ایک معاہدہ کرتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ فاسٹ کی، گورٹے کی فاسٹ کو آخر میں سالویشن مل جاتا ہے، یعنی وہ ٹریجڈی نہیں ہے، یہ ٹریجڈی ہے۔ ٹریجڈی کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ واپس دوبارہ چلے جاتا ہے رحمانی قوتوں کے ہاتھوں، وہ ریگریٹ کرتے ہیں، معافی مانگ کے، دین گاڈ پارڈنڈ ہم، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اب چونکہ تم آئے ہو، پچھتا رہے ہو، میں تمہیں معاف کر لیتا ہوں، لیکن یہاں اس کو معافی نہیں ملتے۔ ہمارے جو ڈاکٹر فاسٹس ہے، یہ اپنا انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تھینک یو مسٹر الطاف، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔